علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں سرزمین دکن کی عظیم بارگاہ، جو سلطان المشائخ خواجہ خواجگاہ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید رشید ہیں، خلیفہ برحق ہیں اور آپ کے مجاز بیعت ہیں۔ میری مراد خواجہ خواجگاہ حضرت علامہ و مولانا خواجہ معیز الدین ترکی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قدسی صفات سے ہے۔ آج ہم انہی کی بارگاہ میں انہی کی پینتی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں جو ہے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ حضرت مولانا معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکن کے اولیاء میں ایک خصوصی امتیازی شان کے مالک ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نظام الدین اولیاء کی فیضان کو آپ شب و روز تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ فیضان ہے جو 800 سال سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کے جاری رہے گا۔ مخلوق خدا آتی رہے گی اور اپنے دامن مراد کو گلے مقصود سے بھرتی رہے گی۔ خواجگان چشت اہل بہشت کے عظیم المرتبت اولیاء میں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اس عظیم المرتبت خلیفہ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ طوطی ہندوستان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الحسن یمین الدین چشتی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک عظیم المرتبت بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ہمارا یہ پروگرام جو ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے اور ایک نامور مرید حضرت خواجہ سلطان برہان الدین غریب کے ملفوظات احسن الاقوال ہے، اسی میں سے ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس درس کو جاری رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حماد کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے شیخ کے ملفوظات کو جمع کیا، اپنے خواجگان کی تعلیمات کو قلمبند کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ احسن الاقوال حضرت خواجہ حماد کاشانی کی عظیم شان جو ہے خدمت ہے، اسی میں سے جو ہے حضرت برہان الدین غریب کے ملفوظات آپ کے سامنے پیش ہیں۔ حضرت فرمایا، جو شخص نیند سے اٹھتے وقت سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھے اور لعاب زبان منہ میں پھیرے اور منہ کی بیماریوں اور دانتوں کا درد نہ ہوگا۔ اگر تھوڑا وہ لعاب آنکھوں پر ملے، درد چشم نہ ہو۔ اگر اس لعاب کو نگل جائے، باطینی بیماریاں مثلا حسد، بخل وغیرہ اس سے دور ہو جائیں۔ اگر چھینکنے کے بعد اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا عمل رکھے، یہی فائدہ دے گا۔ جو شخص ہر روز 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر روز بتسمیہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور جو کوئی پڑھنا جانے 100 مرتبہ یہ لفظ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، وہ اس بات کو حاصل ہوگی۔ اور جو شخص 30 مرتبہ بسم اللہ میں تسمیہ ہر مہینے کی چاند رات کو نیا چاند دیکھ کر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور تمام بلائیں دفع ہوں گی۔ اشراق کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اشراق کی 12 رکعت 6 سلام سے ہیں، 2 رکعت بنیت شکر اللہ، پہلی رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی خالدون تک، دوسری رکعت میں آمن الرسول اور اللہ نور السماوات والارض پڑھے، 2 رکعت بنیت استعاذ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھے، اور ثابت قدمی ایمان کے لیے دعا کرے، دعا استعاذ میں پڑھا۔ فرمایا، جو کوئی شخص جس وقت پڑھے یہ بات اس کے دل حال پر مؤثر ہو، 2 رکعت بنیت استخارہ ادا کرے، پہلی رکعت میں کافرون، دوسری میں اخلاص پڑھے، بعد سلام سجدے میں سر رکھے اور کہے خداوندہ تعالی میری اصلاح فرما اور میری مرادوں کو پورا فرما بحق نبی مختار والے ابرار۔ 2 رکعت بنیت استجاب ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ واقعہ 1 مرتبہ، دوسری میں سبح اسما 1 مرتبہ، بعد سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ نماز چاشت کی 8 رکعتیں ہیں، پہلی 4 بنیت صلاۃ السعادات، پہلی رکعت میں فاتحہ 10 مرتبہ، سورہ اخلاص دوسری میں 20، تیسری میں 30، چوتھی میں 40 مرتبہ پڑھے۔ سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا، جو شخص چاشت کی بعد صلاۃ السعادات ادا کرے گا، جب تک نیک بخت ابد نہ ہوگا دنیا سے نہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہ مطلوب ہو کہ اس کے بھائی، فرزند، اقربا، رشتہ دار بھی نیک ہوں تو وہ 2 مرتبہ صلاۃ السعادات ادا کرے، اور اپنے لیے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ اقربا کے لیے۔ اگر دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھ سکے، 1 مرتبہ وتر سے پہلے اور 1 مرتبہ چاشت کے وقت پڑھ لے۔ اس کے بعد 4 رکعت بنیت چاشت، ہر رکعت میں بعد فاتحہ علم نشرہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، بعد سلام فاتحہ تسمیہ کے ساتھ 7 مرتبہ، اخلاص با تسمیہ 5 مرتبہ، پھر جو ہے دعا 7 یا 100 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح جو ہے مختلف جو ہے
نوافل کی جو ہے فضیلت آپ نے جو ہے مختلف انداز سے بیان فرمائی. نماز زوال کا بھی اس میں ذکر ہے, نماز خضر کا بھی جو ذکر ہے, علم ترا سے والناس تک 10 سورے جو ہے 10 رکعتوں میں ظہر کی نماز کے وقت میں جو ہے ادا کیے جاتے ہیں. جو شخص اس کو پڑھتا ہے حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. یہ روایت سلطان برہان الدین غریب نے بھی کی اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی کی ہے. اس کے بعد جمعہ کے جو ہے اوراد و وظائف ہیں, اور وہ مشہور و معروف درود پاک جو جمعہ کے دن بعد نماز اثر جو ہے 100 مرتبہ جو ہے درود پاک جو ہے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. 50 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور 4 رکعت نفل سنت جمعہ سے پہلے ادا کرے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, انا اعطینا 15 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا اس کے اوپر بڑا فضل و کرم ہوگا. وسط رزق کے لیے اور جمعہ کے غسل کی فضیلت اور جو ہے جمعہ کے دن دعا کرنے کی فضیلت کے متعلق بھی جو ہے اس میں حضرت نے جو ہے بیان فرمایا ہے, کیونکہ ترکیب ہے نمازوں کی اور یہ طویل جو ہے بیان ہو جائے گا. اس لحاظ سے جو حضرات نوافل کے جو ہے خواہش مند ہیں وہ کتاب سے رجوع ہوتے ہیں, رجوع ہو کر جو ہے وہ اپنی معلومات میں جو ہے کریں. اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے فرمایا نفس کی شرارت سے پناہ مانگنے کے لیے جو ہے ہر روز وویل لکل 21 مرتبہ پڑھے تو نفس کی شر سے جو ہے انسان جو ہے محفوظ رہے گا. اگر کسی کو وسوسے زحمت دیں, یعنی بہت زیادہ وسوسے آئیں کسی شخص کو, تو فرماتے ہیں معوذتین پڑھے اور سینے پر ہاتھ پھیرے, سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے پڑھے اور سینے پر ہاتھ اتارے اور وسوسے اس سے خلاصی پائے گا. فرمایا کہ اپنے شیخ کے وقت پاک کا نام بہت لیا کرے, وسوسے دفع ہوں گے. پیر کے نام میں بھی اثر ہوتا ہے. جو مرید صادق الاعتقاد سچے دل سے اپنے پیر کا نام اپنی زبان پر لاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی وسوسوں سے جو ہے خلاصی عطا فرماتا ہے, نجات عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد قربانی کے وقت کی نماز اور جو ہے نیا کپڑا پہننے کی نماز, اور اس طرح جو ہے مختلف جو ہے آپ نے جو ہے نمازوں کا تذکرہ جو ہے فرمایا ہے. رجب کی نماز ہے نماز اویس قرنی جو صوفیہ میں معروف ہے, رجب کی پہلی جمعرات کو جو پڑھی جاتی ہے اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے, اور شعبان کے مہینے میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کا بھی جو ہے تذکرہ ہے. اور اس طرح جو ہے آخر میں رمضان کی فضیلت کے متعلق بھی جو ہے آپ نے جو ہے اس کے نوافل کے متعلق جو گفتگو جو ہے فرمائی ہے. اور اس کے بعد حضرت سلطان برہان الدین غریب نے سما کے بارے میں جو ہے فرمایا, سما میں فکر ہے اور گریہ ہوتا ہے, اور سوائے ان 2 وقتوں کے جو کچھ ہے فتنہ ہے. اور فرمایا کہ سما رقت لانے والا کلام ہے, کہ سما سننے سے انسان کو رقت پیدا ہوتی ہے, جو کچھ دل میں ہوتا ہے ہلا دیتا ہے. اگر سننے والا اہل وجہ سے ہے, جو کچھ سنے گا اس کا تحمیل حق پر کرے گا, یعنی حق کی طرف جو اس بات کو جو ہے لے جائے گا. اس فقیر سے پوچھا کہ تم جو اس وقت بیعت پر وجد و حال آیا اس کے تحمل کس پر کرتے تھے؟ کہا اس بیعت کو حق تعالیٰ کی طرف تعویل کرتا تھا. اب یہاں پر جو ہے چند واقعات سما کے متعلق جو ہے انہوں نے بیان کیے ہیں. فرمایا بزرگوں کے پاس اچھی بات تو اچھی ہے, لیکن ہنسی کی وہ بات خراب بات ہے, وہ عمدہ نتیجہ نکال لیتے ہیں. ہنسی کی باتوں سے بھی وہ اچھا نتیجہ نکالتے ہیں بزرگان دین. بس سننے والے کو چاہیے جو کچھ سنے سوچے اس کی تحمیل کسی پر کرتا ہے. پھر فرما اگر درویش سما میں بے سبب ہاتھ اونچا کرے اس کو سما جائز نہیں رہے گا, یعنی کوئی کیفیت ہو تب وہ ہاتھ اونچا کرے, ورنہ جو ہے ہاتھ اونچا نہ کرے. سما سننے والوں کو چاہیے کہ باوضو بیٹھیں اور پان منہ سے دور کریں, یعنی پان نہ کھائیں سما کے وقت, کوئی منہ میں کوئی چیز ڈال کر نہ بیٹھیں سما کے وقت, اور گوش و حوش خوال کی طرف توجہ رکھے, اس بات پر نظر رکھے کہ حق تعالیٰ خوال سے کیا کہلواتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہلوانے لگتا ہے, اور سننے والے کے دل میں کیا ڈالتا ہے. بچ و حال کہاں جہاں تک ہو سکے ضبط کرے, اپنے آپ کو روکے. اثناء سما میں پانی نہیں پینا چاہیے, پنکھا یا ہوا نہیں کرنی چاہیے. اس کا ثبوت ایک دفعہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے یہاں سما تھا اور مریدین سما میں مشغول تھے. حضرت شیخ یعنی مولانا برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی خانے کی طرف سے آئے اور فرمایا ہم کو پیاس بہت لگی ہے. ایک دوست مرید نے شربت کا پیالہ پیش کیا. آپ نے فرمایا اے جوان مرد درویش, خون پی رہے ہیں اور تم شربت کیسے پیتے ہو؟ ایک دفعہ حضرت برہان الدین غریب کے یہاں سما تھا اور یہ امیدوار بھی شریک تھا. حوض والے مکان میں یار لوگ سما میں مشغول تھے, گرما کا موسم تھا, اس لیے ہم پر پیاس بہت غالب آئی. چنانچہ محمود ترک حوض والے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا, ہوا کھانے لگا. حضرت غریب نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے بے ذوق درویش, خوبانہ میں ہے اور تو ہوا کھاتا ہے, یعنی جو ہے پان کھانا یا پانی پینا اور ٹھنڈی ہوا وغیرہ سما میں جو ہے لینا, یہ تمام کو جو ہے منع کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے
शेख को साहिब समा नहीं होना चाहिए। साहिब समा कहते हैं समा में जो सबसे पहले उठता है तो उसको साहिब समा कहते हैं। फरमाया शेख जो हो वो साहिब समा ना हो, यानी समा में पहले नहीं उठना चाहिए। जब शेख को रिखत या हाल वारिद हो तो कोई शेख पहले उठे, ताकि कोई शेख से पहले उठे ताकि शेख उसका मुताबिक हो जाए। तो ये अहले ज़ौक़ के लिए क्या है कि जो बैठने वाले उसमें से कोई उठे महफिल समा में, उसके बाद शेख जो है उठेगा, शेख को पहले ना उठाए। इसका सबूत इस दफ़ा है कि हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब को बहुत हाल वारिद हुआ, यानी महबूब इलाही के जो मुरीद थे खलीफा सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब, उनके ऊपर वजती कैफियत तारी हुई। ख्वाजा मुबारक मारूफ को फरमाया या मुबारक उठ, पहले ख्वाजा मुबारक उठे, फिर उसके बाद शेख ने वजद फरमाया और फरमाया जिस वक्त बाबा फरीद गंजे शकर को हाल गालिब आता तो महमूद नामी एक मुरीद था, शेख उसको फरमाते महमूद तू जिंदा है, यानी समझ जाता वो कि अब मुझे उठकर खड़े होना है महफिल समा में। उसके बाद जो है महमूद खड़ा होता, तब बाबा हुजूर गंजे शकर जो है वजद फरमाया करते थे। दरवेश को चाहिए कि समा वजद में होशियार चले ताकि उसका हाथ पांव किसी को ना लगे। अगर हाथ पांव किसी को लग जाए तो फौरन खींच ले और सर ब ज़मीन हो जाए। इसकी मुनासिबत फरमाया एक दफ़ा मजलिस में एक शख्स का हाथ मेरे सीने पर लगा, मेरे दिल में खुशी पैदा हुई, मालूम हुआ कि इसका सच्चा हाल है। इत्तेफाकन एक शख्स का हाथ पड़ा, मेरे दिल को नाखुशी महसूस हुई, मालूम हुआ कि वो हवाए नफ्स से चल रहा है, वजद कर रहा है। दरवेश को समा में वजद में लौटना ना चाहिए। अगर समा में लौटेगा वो मसलूक दरवेशां यानी बोसीदा कुनिंदा होगा। जो कुछ इस मजलिस में खर्च हुआ हो हस्ब मकदूर जुर्माना देना पड़ेगा। इसका सबूत एक दफ़ा हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब समा में लौटे थे, अगरचे के पुश्ते मुबारक ज़मीन को ना लगी थी, सब खर्च मुझे देना पड़ा। जो शख्स साहिब समा हो यानी पहले उठे, जो खुशी और नाखुशी उसी मजलिस में हो उसी से जानी जाएगी। और फरमाया अगर देखें कि महफिल में किसी को वजद नहीं आता है तो तवाजुद करे, यानी ज़बरदस्ती वजद में लाए, शायद हालो वजद पैदा हो जाए। निज़ामुद्दीन औलिया से नकल है अगर किसी को समा में वजद ना पैदा होता हो तो चंद बार या वाजिदु या वाजिदु या वाजिद कहे, अल्लाह ताला उसे वजद अता फरमाएगा। तो ये समा के जो है आदाब थे और इसका सिलसिला और भी जो है जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसकी जो है सिलसिला जो है हम आपके सामने बयान करेंगे और आप इसी तरह जो है इस पेज पर जो है इन तालीमात औलिया को देखें और शेयर करें। अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत मोइज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते वसीले से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने फैज़ान चिश्तिया के अराकीन हैं, मेम्बरान हैं और जितने फेसबुक के पेज पर लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को दुनिया व आखिरत की तमाम नेमतें और भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। और मौला जितने माविनीन हैं मौला जो इसमें वक्त मौजूद हैं, उन तमाम को भी मौला ताला अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमा। हम सबका खातिमा ईमान पर फरमा। फैज़ान